کیا مرد سونے کے دانت اور سونے کی ناک لگوا سکتا ہے؟ آئیے ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک ہاتھ مبارک کے اندر سونا اٹھایا اور دوسرے ہاتھ مبارک کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشم کو اٹھایا، اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما ھذا؟ فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب محمد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ایک ہاتھ میں سونا ہے اور دوسرے ہاتھ میں ریشم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ احلہما علی اناث امتی وحرمہما علی ذکور امتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ان دونوں کو یعنی سونا اور ریشم کو میری امت کی عورتوں کے لیے حلال فرمایا ہے، اور مردوں کے لیے اللہ رب العزت نے حرام فرمایا ہے۔ یعنی ریشم اور سونا عورتیں پہن سکتی ہیں، عورتیں زیورات بھی پہن سکتی ہیں سونے کے، اور ریشم بھی استعمال کر سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے حرام فرما دیا ہے، حرام کر دیا ہے۔ میری امت کی عورتیں یہ استعمال کر سکتی ہیں اور مرد استعمال نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو چیزوں کے لیے فرمایا ہے، ریشم اور سونا مرد استعمال دنیا کے اندر نہیں کر سکتے، مرد نہیں پہن سکتے۔ اور یہاں ایک مسئلہ سن لیں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر مصنوعی ریشم جو ہے وہ مصنوعی ریشم آپ استعمال کریں تو کر سکتے ہیں، اصل جو ریشم ہے جو کیڑے وغیرہ سے نکلتا ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ اپنی چادر کی کناری پر بھی یہ ریشم لگوا سکتے ہیں، قمیض وغیرہ کی کناری وغیرہ پر بھی لگوا سکتے ہیں، اور اگر کسی کی مرد کی ناک کٹ گئی ہو یا دانت ٹوٹ گیا ہو تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان مرد سونے کی ناک بھی لگوا سکتا ہے اور سونے کا دانت بھی لگوا سکتا ہے، اور اللہ رب العزت نے سونے کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ سونے کے اندر بدبو پیدا نہیں ہوتی۔